أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 16 پارہ نمبر 2 پڑھنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آج کے سبق کا حصۃ التجوید، درجات و کیفیات قراءت کا بیان۔ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ انداز میں پڑھنے کا حکم ہے، تو لب و لہجے کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے قرآن مجید کو 4 درجات سے پڑھا جاتا ہے۔ قراءت بالتحقیق، قراءت بالترتیل، قراءت بالحدر، قراءت بالتدبیر۔ قراءت بالتحقیق استاذ کے سامنے قواعد تجوید اور معنی و مطالب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا قراءت بالتحقیق کہلاتا ہے۔ جیسے ہم ایک ایک لفظ رک رک کر پڑھتے ہیں، اس کو قراءت بالتحقیق کہا جاتا ہے۔ قراءت بالترتیل کیا ہے؟ قرآن پاک کو خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، مخارج اور صفات کا لحاظ رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا قراءت بالترتیل کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے پروگرامز کے شروع میں تلاوت کی جاتی ہے اور ایک قاری بار بار ایک آیت کو مختلف انداز میں اور خوب ٹھہر ٹھہر کر بار بار تلاوت کرتا ہے، اس کو قراءت بالترتیل کہا جاتا ہے۔ قراءت بالحدر قرآن مجید کو قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز تراویح میں جلدی جلدی اور تیزی سے تلاوت کرنا قراءت بالحدر کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس جلدی اور تیزی سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ہر لفظ میں موجود ہر حرف اور اس کی حرکت یہ قابل سماعت ہو، پھر اس کو تیزی سے کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر قابل سماعت نہ ہو، یعنی کوئی تیزی سے پڑھ رہا ہے اور اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لفظ اس نے پڑھا پورا کیسے ہے، بس صرف یعلمون اور تعلمون کی سمجھ آئے، تو وہ قراءت بالحدر نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بڑی محبت اور عقیدت سے پڑھا جائے گا، کم از کم الفاظ میں موجود جتنے حروف ہیں، حروف اور ان کی حرکات یہ لازماً سمجھ میں آنے چاہیے۔ قراءت بالتدبیر قرآن مجید کو ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار میں پڑھنا، جیسے ائمہ حضرات فرض نمازوں میں قراءت کرتے ہیں۔ حدر نماز تراویح میں حدر کے ساتھ، فرض نمازوں میں تدبیر کے ساتھ، محافل میں ترتیل کے ساتھ، اور پڑھتے پڑھاتے ہوئے تحقیق کے ساتھ۔ یہ 4 درجات ہیں جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے اعتبار سے۔ آج کا جو حصۃ القواعد ہے، اس میں فعل امر کی گردان ہم نے دیکھنی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ فعل امر جو ہے، یہ فعل امر غائب اور متکلم، یہ جہاں میں
یہ دیکھیے ریڈ کلر کا نشان لگا رہا ہوں یا پھیر رہا ہوں، یہ فعل امر غائب، اور یہ نیچے آخری دو یہ متکلم کے ہیں، اور یہ والی لائن جہاں ایک ٹک کا نشان لگا ہوا ہے یہ امر حاضر ہے۔ اسی طرح یہاں یہ لیسمعوا والے، یہ یہاں تک امر غائب ہے، یہاں تک یہ امر جو ہے متکلم ہے، اور یہ والا حاضر ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ کار ہم پچھلے 2 لیکچرز میں پڑھ چکے تھے کہ فعل مضارع کے شروع میں لام امر لگا دیتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں غائب اور متکلم کے لیے۔ جیسے ینصرو تھا تو اس کے شروع میں لے لگا دیا اور رے کو ساکن کر دیا، لینصر آ گیا۔ اب لام امر لگنے سے نون اعرابی گر جاتا تھا، اور جو 2 نون نسواں تھے وہ اسی طرح برقرار رہتے تھے۔ لینصر، لینصرا، لینصرو، لینصری، لینصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر۔ اب حاضر کے صیغے دیکھیے، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ اب سامعہ یسمع سے دیکھیے، غائب اور متکلم کی مثال، لیسمع، لیسمعا، لیسمعو، لیسمعی، لیسمعا، لیسمعنا، لاسمع، لنسمع، اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا۔ آج کے تیسرا سیگمنٹ حصۃ الدعا، حاجت روائی کے لیے۔ یہ دعا جب سخت حاجت ہو تو اس وقت یہ دعا تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت فی حاجتی هذه لتقضى لي فشفه فيا۔ یہ جب یہاں تک پڑھا جاتا ہے فی حاجتی، تو اس کے بعد یہاں آپ نے اپنی حاجت کو بتانا ہوتا ہے کہ اے اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما، اور اس کے بعد یہ عبارت حاضی لتقضى لی فشفہ فیہ، یہ آگے بعد میں تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألو کا، اسألو، نسألو، اسألو واحد متکلم فعل مضارع، میں سوال کرتا ہوں، کا آپ سے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اتوجہ، وجہ یتوجہ سے اتوجہ نتوجہ، اتوجہ میں توجہ کرتا ہوں، تیری اس کی طرف، اور میں اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں، الیک، الا پر، طرف، کاف تیری، اور میں تیری طرف ہی متوجہ ہوتا ہوں۔ کیسے؟ بے کا مطلب سے یا ساتھ، نبی کا، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کے وسیلے کے ساتھ۔ کون سے نبی؟ جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا اسم گرامی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ایسے محمد نبی رحمہ جو نبی رحمت ہیں۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی رحمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں اور بے شک تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کس بارے میں؟ فی حاجتی، اپنی حاجت کے بارے میں، اور یہاں حاجت کا تذکرہ کریں، حاضہی یہی، لتقضی لی، تاکہ پوری ہو جائے، فشفہ فیہ، اور تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فیہ، میرے حق میں بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حق میں شفیع بنا دے، آپ کی سفارش کے توسل سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ تو رکوع نمبر 16 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ علم تر، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ تا آ گئی، اور یہاں ہم نے قانون یہ پڑھا تھا کہ جب با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ علم میں میم کو ظاہر کریں گے، تارا، تارا میں تا کو ساتھ بریک اور را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ را کے احکام ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں۔ الہ، طرف، الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، خارجو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، میں دیارہم نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، تاسا جیم دال دال دا، تو دال آ گئی، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی میم ساکن ہے اور اس کے بعد واو ہے، تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہے، میم کو ظاہر کریں گے اور اس کو قانون اظہار شفوی کا قانون کہیں گے۔ وَهُمْ أُلُوفٌ، یہاں بھی وہی قانون لگ رہا ہے میم کے اوپر، أُلُوفٌ ہاذا، فا منون ہے، تنوین ہے اس کے اوپر، اور ہا حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف اظہار ہیں۔ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جاتا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے۔ یہاں الوفن میں جو نون پیدا ہو رہا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حذر الموت، موت میں دیکھیے واو ساکن ہے، ما قبل میم جو ہے مفتوح ہے، واو کو واو لین ہوگا، حذر المو، مو نہیں کریں گے، مو موت، فقا الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، اس کو مفخم پڑھیں گے۔ ثم میں میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، انا میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، یہاں مفخم پڑھا جائے گا۔ لذو میں واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگی۔ فاضلن بعد خصہ ضغط قض حروف مستعلیہ میں سے ہے، صفت استعلاء یعنی بلند صفت ہے،
اس کو مفخم پڑھیں گے، موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ علی الناس میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور یہاں کنہ میں ولاکنہ لام کے اوپر جو الف المدیہ صغیرہ ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا۔ اکثر الناس میں نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا۔ لا یشکرون میں واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگی۔ آگے آپ قوانین خود اپلائی کریں گے جی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ یہ یبسط میں سین، یہ دیکھیں سواد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے تو یہاں سین ہی تلاوت ہوگا، وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ان آیات کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے آپ لفظی ترجمہ یاد کریں گے اور یہاں سے ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ علم ترا، ہم نے پڑھا تھا حروف استفہام میں، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور حرف جو ہیں وہ حروف استفہام میں سے آتے ہیں۔ حمزہ اور حل، اس کے ساتھ بھی سوال پوچھا جاتا تھا، تو یہاں یہ جو حمزہ مفتوح ہے یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کیا، لم ترا، ارا یری سے ترا، یہ لم فعل مضارع پر آ گیا۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا طرف حرف جار، باؤ تاؤ کاف و لامو، واؤ منذ مزخلا، رب حاشا من عدا، فی ان الا حتی الا، الا اسی سے آ گیا حرف جار میں سے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جو نئے لوگ ہیں وہ پرانے اسباق یوٹیوب سے سن لیجئے، آپ کے کنسپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ الا طرف، الذین اسم موصول، الذی اللذان الذین، اللتی اللتان اللاتی یا اللاواتی، تو الذین جو لوگ، خارجو فعل ماضی جمع مذکر غائب، خارجا خارجا خارجو، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو نکلے، من سے، یہ پھر حرف جار ہے، دیار گھروں سے، دار کی جمع ہے دیار، ہم اپنے، جو اپنے گھروں سے نکلے، وا اور ہم وہ، الوف الفن کی جمع، اس میں عدد ہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حاضر کیوں نکلے بھائی، وجہ کیا تھی، حاضر الموت، موت کے ڈر سے۔ اور اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت اور قربت خاص سے نوازتے ہوئے اللہ کریم اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے
کہ محبوب مصطفیٰ آپ کی چشم رحمت کے سامنے وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. آپ صرف توجہ فرمائیے، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا جب وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل رہے تھے؟ یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے ایک پیغمبر علیہ السلام کے دور کا ہے. اس کا اسم گرامی آپ کے وہ جو تفسیری نقاط ہیں وہاں میں نے لکھ دیا ہے. تو وہ سابقہ امتوں کے قصے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہ الفاظ کہاں اور کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ جب کوئی شخص کسی واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ملاحظہ کر چکا ہو اور with the passage of time وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بھول گیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس سابقہ منظر کی طرف متوجہ نہیں ہوا. تو اب اس کی توجہ کے مبذول کروانے کے لیے اس کو ماضی کی کہ اس واقعے کی نشاندہی کرائی جائے گی. سو پروردگار عالم حضور علیہ السلام سے یہی ارشاد فرما رہے ہیں. چونکہ اس وقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں اللہ رب ذوالجلال کی خاص تجلیات میں تھا، اور نور مصطفیٰ بارگاہ خداوندی میں موجود اللہ کے انوار و تجلیات میں ہمتن اس میں مصروف تھے. اللہ کی تجلیات میں مولا کے انوار و اکرام کی بارشوں میں اس طرح ہمتن گوش تھے. اب اسی طرح فرمایا کہ تم تو اس وقت حق کے جلووں کی لذت سے اس قدر آشنا تھے کہ ہر لمحے اسی کی طرف آپ کی توجہ مبذول تھی، جبکہ اس لمحے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ بھی ہوا تھا. اور اب عالم شہود میں جلوہ گری کے بعد اللہ اس عالم ارواح میں موجود رہ کر فرش زمین پر عالم شہود میں ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو مبذول کروا رہے ہیں. علامت اس بات کی ہے کہ تاجدار کائنات سبھی انسانیت اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. وہ جس عالم میں بھی رہیں، ہر عالم میں رہتے ہوئے وہ دوسرے عالم میں بھی اپنی نظر رحمت فرماتے رہتے ہیں. اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب دنیا میں ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے تو وہ اس وقت بھی عالم شہود میں موجود ہو کر اس ظاہری کائنات کو مشاہدہ فرما رہے تھے. تو اب تو وہ اس ظاہری کائنات سے اپنی جلوہ گری فرما چکے ہیں. وہ اس ظاہری کائنات کو اپنی موجودگی کا شرف بخش چکے ہیں. جو نبی جس وقت اس کائنات میں آئے نہیں تھے، وہ آنے سے پہلے جو ان کے احوال سے باخبر ہیں، اب آنے کے بعد وہ بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت تعداد بھی موت سے بچا نہیں سکتی. گھروں سے نکل جانا موت کے خوف سے، یہ خوف موت کے چنگل سے بچا نہیں سکتا. پس قالا فرمایا، فعل ماضی قالا پہلا صیغہ، لہم ان کے لیے، اللہ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ موتو تم سارے کے سارے مر جاؤ. سو وہ سب مر گئے. جب مر گئے پھر وہاں پیغمبر گزرے اس وقت کے، تو انہوں نے پھر دعا کی، ثم پھر احیاہم اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا. یعنی یہ موت و حیات کا سلسلہ اے محبوب ہم نے تیری نگاہ رحمت کے سامنے کیا ہے. اب آپ پھر سے توجہ فرمائیے اسی ماضی کے اس عظیم واقعے کی طرف کہ اللہ مرنے کے بعد، مارنے کے بعد جب دوبارہ جلا دیتا ہے تو ان اللہ
بے شک اللہ رب الجلال لذو فضل، بہت فضل والے، بڑا فضل فرمایا، علی الناس، لوگوں پر، اور لیکن لوگ ہیں کہ اکثر الناس، اکثر لوگوں کے، لا یشکرون، وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ اب یہاں گرامر کا ایک اصول سمجھیے، لام الف لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، جب وہ لفظی تبدیلی نہ کرے تو پھر فعل مضارع منفی بن جاتا ہے، اور جب وہ لام الف لا لفظی تبدیلی کر رہا ہو تو فعل نہیں بن جاتا۔ اب سمجھیے، آپ کہیں گے کہ نفی اور نہیں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے، نفی میں صرف فعل کی منفی پائی جاتی ہے، جبکہ نہیں میں، فعل نہیں میں، یہ امر کے مقابلے میں آتا ہے فعل نہیں، یہاں کسی کام کے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے یا درخواست کی جاتی ہے۔ تو یہاں جب لام الف لا آئے اور لفظی تبدیلی نہ ہو تو مانوی تبدیلی صرف یہ ہوگی کہ فعل کی نفی ہوگی۔ اب یہاں لا یشکرو ہوتا تو معنی بنتا کہ تم شکر نہ کرو، اور لا یشکرونا ہے تو اب معنی بنے گا کہ وہ شکر کرتے نہیں ہیں۔ تو اب تم شکر نہ کرو اور وہ شکر نہیں کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر کہیں کمی بیشی ہے تو آپ اس ویڈیو کو رپیٹ کر کے لازماً دیکھیے گا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ پھر انشاءاللہ کہیں میسر آیا موقع تو آگے اس کا تفسیری نکات میں اس کو بڑے واضح انداز میں بتاؤں گا۔ یہاں کچھ ایسا خاص نقطہ بن نہیں رہا تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں سے یہ واقعہ یاد کیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کی، طاعون کی بیماری آئی تھی، وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، کہنے لگے کہ یہاں رہے تو بیماری ہے، ہم مر جائیں گے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں وہ مائیگریٹ ہو گئے۔ جب مائیگریشن کر کے، ہجرت کر کے وہ کہیں اور پہنچتے ہیں موت کے ڈر سے، اللہ پاک کی جانب سے ان ساروں پر موت طاری کر دی جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں پھر ان کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب مکرم سے فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ دیکھیے، آپ کا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کے حقیقی عطا کیے جانے کی فلسفے اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے، وہی اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو جو چاہتا ہے۔ مگر یہ موت و حیات کی کشمکش سے گزارنا، یہ فضل کا عطا کرنا چاہیے تو یہ تھا کہ عوام اس کے حضور سجدہ تشکر بجا لاتی، اس کے حضور وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے، مگر عوام الناس میں بہت سارے ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اور قاتلو، تم لڑائی کرو، قاتلا، قاتلو، تم لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، وَعْلَمُوا، اور یقین رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ جہاد کی فرضیت کی آیت ہے، مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے، جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے یہ جو سمیع علیم کے الفاظ استعمال فرمائے نا، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے اسم مقدس کے ساتھ اپنی جن دو صفات کا تذکرہ کیا، یہ بڑی میننگ فل بات ہو رہی ہے یہاں پہ، بڑا لطیف اور ایمان افروز اور روح کو جلا دینے والی بات کی ہے۔
فرمایا کہ جب تم اللہ کے حضور، اور یہاں مستشرقین کے منہ پر ایک تمانچہ بھی لگ رہا ہے، جو کہتے ہیں مسلمان شر پسند ہے. شر پسند نہیں ہے بھائی. وقاتلو، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے راستے میں جنگ کرو، جہاد کرو، اور یقین جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جنگ کا سننے اور جاننے سے کیا تعلق ہے؟ تو ایک لطیف بات کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں حکم تو دے رہا ہوں لڑائی کرنے کا، مگر میں اپنی قدرت کی نگاہ سے تمہارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہوں. تمہاری طبائع، تمہاری طبیعتیں اس بات پر ناگوار محسوس کرتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کی گردن کاٹ رہے ہوں، کسی کو آپ ذبح کر رہے ہوں، اس کو موت کے کھاٹ اتار رہے ہوں. یہ تمہارے نفوس قبول نہیں کرتے، فطرتاً قبول نہیں کرتے، مگر چونکہ میرا حکم ہے، اور ان الحکم اور الحکم فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. سو تم اپنی طبیعتوں کے برخلاف ہو کر میرے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے جب لڑائی کر رہے ہوں گے تو اپنے دل میں اس لڑائی کے لیے ناگواری محسوس نہیں کیجیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھیے اور اپنے ایمان کی جلا سمجھیے. سمیع علیم، وہ اللہ اس قدر خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کہ تمہارے دلوں میں ابھی وہ خواہش، ابھی وہ خیال بعد میں پیدا ہوگا. وہ رب ذوالجلال کی قدرت اس کو پہلے خوب سننے والی اور جاننے والی. من ذا الذی، من جو شخص ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ذا الذی جو شخص، یقرض، قرض یقرض، قرض دیتا ہے، اللہ کو قرضا حسنا، قرض حسن دینا، فیضاعفہ، پس دگنا کر دیتا ہے، اس کو، کس کو؟ قرض کو، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو شخص اللہ کو قرض دیتا ہے، اضعافا کثیرہ، دگنا در دگنا. واللہ، اور اللہ رب ذوالجلال، یقبض، قبض یقبض کا مطلب ہوتا ہے تنگی کرنا، ویبسط، باسط یبسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اور کشادگی فرما دیتا ہے. اور اللہ تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی فرما دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم گھبراؤ نہیں، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. ترجعون، راجع یرجع سے، ترجعون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے حضور. کافروں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ غریب ہو گیا، قرض مانگتا ہے. تو ذہن میں بٹھا لیجئے، قرض فقط ضرورت کے تحت نہیں مانگا جاتا. کسی بھی شخصیت کو کچھ دینا اور واپسی کی نیت سے دینا، وہ قرض کے زمرے میں آتا ہے، چاہے اس کو ضرورت اور حاجت ہو یا نہ ہو. آپ بینکوں میں اپنے زیورات جمع کرواتے ہو، بینک کبھی چل کر آپ کی دہلیز پر آیا بھئی ہمارا بینک یتیم ہو گیا، اس کو قرض دے دیں؟ نہیں نا. آپ ان کے پاس چل کر جاتے ہیں کہ جی یہ زیورات، یہ نقدی ہماری یہاں رکھ لیجئے، ہم واپس لے لیں گے. اور پھر بینک آپ کو وہ واپس کر دیتا ہے جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہو. سو اللہ تو جو آپ بینک کو قرض دے رہے ہیں، بینک نے آپ سے مانگا نہیں ہے، وہ جو رقم آپ بینک میں ریزرو کروا رہے ہیں وہ قرض ہے. سو لفظ قرض تفسیر قرطبی میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لینے والے شخص کا ضرورت مند ہونا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے. جب اس کسی بھی شخص کو آپ کوئی مال واپسی کی نیت سے دیتے ہو تو وہ قرض کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے راستے میں اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اس کے راستے میں خرچ کرنا، اسی کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں، نیکی لے رہے ہیں، اور اللہ پاک اسی رقم کو قرض حسنہ قرار دے رہا ہے. یہ اس کی کمال رحمت ہے. اور فرمایا فَيُضَاعِفَهُ،
پھر اللہ اس کو دگنا در دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر اس کو کثیر ترین کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی یہ اسی کے دست قدرت اور دست تصرف میں ہے۔ آج تم اللہ کو قرض دینے سے گھبراؤ نہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وقت آنے والا ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو جب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے تو پھر وہاں پہنچنے سے پہلے اپنا زاد راہ تو وہاں اس بینک میں ریزرو کروا دو، جس بینک میں چوری ہونے کا خدشہ نہیں ہے، جس بینک میں فراڈ کا خدشہ نہیں ہے، جس بینک میں سود کا خدشہ نہیں ہے، جس بینک میں پاکیزگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جس بینک میں اللہ نے تمہیں اس قدر وسعت سے نوازنا ہے کہ تم سوائے حیران ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اس کے لیے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے لیے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سو اللہ کے حضور پیشی کا ہر وقت خوف رکھنا یہ حقیقی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، حساب دینے سے ڈر گیا، جس کے دل میں خشیت الہی موجزن ہو گئی، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے 2 جنتیں مخصوص فرماتے ہیں۔ سو اللہ کا جو خوف اور اس کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اس پر یقین کامل ہو تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ یہیں سے کل دوسرے اس سے آگے سبق کا آغاز کریں گے۔